امریکہ میں ایک پرامن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. وہاں پر جو ہمارے ایک پاکستانی کارکن تھے انہوں نے کشمیری اسپیکرز کو گالیاں دی. ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہوئی جس طرح سے وہ پاکستانی جو ریپریزنٹیٹیو تھے وہاں پر ان کو دھکے دے کے باہر نکالا گیا. جب معاملات کنٹرول سے باہر ہوئے تو پاکستانی جو کارکن تھے ان کو سیکیورٹی گارڈز نے اٹھا کر باہر پھینک دیا. دیکھیے بات سیدھی سادی یہ ہے کہ ایسٹ پاکستان میں جو سچویشن تھا وہ اتنا برا نہیں تھا جو ادھر ہے. جہاد کے نام پہ ہم جذباتی، اسلام کے نام پہ ہم جذباتی، نماز قرآن کے نام پہ ہم جذباتی، پردے کے نام پہ ہم جذباتی، دین قرآن کے نام پہ ہم جذباتی. پھر انٹرسٹ کہاں سے آیا؟ مجھے بتائیں کہ کون سا اسلام ہے جس کے اندر جسٹیفیکیشن ہے انٹرسٹ کی؟ یہ کیسا اسلامی ملک ہے جو دوسروں کو اسلام سکھا رہا ہے اور خود اسلامی ملک سے انٹرسٹ پہ لون لے رہا ہے؟ اور پھر سر ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ہمیں وہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی جو انڈینز کو دی جاتی ہے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی انڈین انٹرنیشنلی کسی کانفرنس میں جا کر اس طرح گالیاں دے رہا ہو. اب یہ ہے کہ بیجنگ میں اس کی یہ ملاقات ہوئی ہے چائنا کے ڈپلومیٹس اور انڈیا کی فارن منسٹری کے ڈپلومیٹس. ٹھیک ہے نا کہ یہاں سے انڈیا کے لوگ بیجنگ میں گئے ہیں اور وہاں جا کے مذاکرات کیے تو ایک برف پگھلی ہے. اب اس برف وہ لوگ اپنا ریلیجن بعد میں اپنا نیشن فرسٹ رکھتے ہیں. وہ لوگ اپنے ملک کو اپنی دھرتی نہیں مانتے، وہ اس پوری دھرتی کو اپنی ماں مانتے ہیں. حالانکہ دیکھیے آپ اتنی گڑبڑ ہونے کے بعد بھی کوئی ایسا انڈیا میں کراؤڈ جا کے ان کی ایمبیسی پہ بدتمیزیاں نہیں نہیں کیا. بالکل یہ انٹرنیشنل ایکنالج کہ ٹٹ فار ٹیٹ پبلک نے نہیں کیا. جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ شروع سے لے کر اب تک پاکستان ہر بار اقوام متحدہ میں یونائٹڈ نیشنز میں ہمیشہ کشمیر کا مدعا رکھتا ہے. جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلا ہمارا ورڈ ہوتا ہے مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے، مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پوری دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ جموں کشمیر میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پوری دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ آزاد کشمیر میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو جن کرائسس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اکنامیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء یہاں پر ختم ہو رہی ہیں، کیا یہ جائز ہے کہ اس وقت بھی یہ نعرہ لگایا جائے کہ کشمیر ہم حاصل کر کے رہیں گے یا کشمیر بنے گا پاکستان؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ نعرہ جائز ہے؟ اور انٹرنیشنل لیولز پر جا کر جب بھی کسی انٹرنیشنل لیول پر جاتے ہیں تو یقین کریں کوئی نہ کوئی اسکینڈل بنوا کر واپس آتے ہیں. جی آپ نے کہا کہ مسئلہ کشمیر. نمرت جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ مسئلہ ہے کیا کشمیر میں؟ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں نظر آ رہا. 1 سال سے کشمیر پہ کام کر رہے ہیں، بہت سے ٹاپکس کو ہم کور کرتے ہیں. مسئلہ تو یہاں پہ ہے. اپنے مسئلوں کی بات کریں کشمیر میں. یقین کریں نمرا، ہمیں اس وقت بہت زیادہ دور رکھا جا رہا ہے انڈیا سے، کیونکہ وہاں پر ایجوکیشن ہے، وہاں پر اویئرنیس ہے، وہاں پر وومن رائٹس مل رہے ہیں، وہاں پر ویمن امپاورمنٹ ہے. کشمیر کی ویلی میں حریت کی جماعتیں تھیں، ان کی بھی فنڈنگ بولا جاتا ہے یہاں سے ہی کی جاتی تھی نا. اب وہ فنڈنگ چلی گئی ہے، آرٹیکل وہاں سے ہٹ گئے ہیں جو اس کو بھارت سے الگ کرتے تھے. نہ وہاں پر پہلے کوئی مسئلہ تھا نہ وہاں پر آج کوئی مسئلہ ہے. یہ جو مسئلہ کشمیر بنا ہوا ہے یہ بیسیکلی یہ ایک سازش ہے جس کے تحت پاکستانیوں اور بھارت کو ایک دوسرے سے دور رکھا جا رہا ہے. مسئلے تو دنیا میں بہت سے ہیں جس پہ بات کرنی چاہیے. ہمیں صرف کشمیر میں ہی اندر مسئلہ نظر آتا ہے اور ایسا مسئلہ آج تک ہم کبھی پیش بھی نہیں کر سکے کہ مسئلہ کیا ہے. تو آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ کشمیر کے نام پر چورن بیچا جا رہا ہے؟ یہ چورن تو کافی عرصے سے بک رہا ہے، لیکن نمرا میں آپ سے بات کروں گی اس چیز پہ کہ اگر مسئلہ ہو نا میں بھی بات کروں گی، آپ بھی بات کریں. مجھے یہ بتا دیں مسئلہ کیا ہے. مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں نظر آتا. ابھی ہم ولاگنگ دیکھتے ہیں، وہاں پر 2 کروڑ کے قریب لوگ ٹورسٹ وہاں پر آتے ہیں. سری نگر جو چھوٹا سا تھا آج سری نگر ایکسپینڈ ہو کے اتنا بڑھ چکا ہے. وہاں پر اگر ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں، ہمارے کشمیر میں ریلوے اسٹیشن نہیں ہے، وہاں پر ریلوے اسٹیشن ہے، ہر چیز ہے. آپ نے ٹوریزم کی بات کی ہے تو ریسنٹلی میں خود آزاد کشمیر سے ہو کے آئی ہوں. یقین کریں وہاں پر ٹوریزم کی تعداد بھی بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر آپ دیکھیں سڑکیں اتنی کوئی ڈیولپ نہیں ہے، نہ ریلوے کا نظام ہے، نہ برجز پر فوکس کیا جا رہا ہے. وہاں پر الیکٹریسٹی کی اتنی مہنگی قیمتیں ہیں. حالانکہ کشمیر میں دریا ہے، چشمے ہیں، کیا نہیں ہے کشمیر میں، لیکن پھر بھی وہ اس وقت پانی کے لیے ترس رہے ہیں. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان UAE سے انٹرسٹ پہ لون لے ہی کیوں رہا تھا؟
ٹھیک ہے, آئی ایگری, وہ ہمارا رائٹ ہینڈ ہے, بہت ٹائم انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, یو اے ای جو ہے نا ہمیں ہمیشہ سے سپورٹ کرتا ہے. بٹ ہیئر مائی فرسٹ کوشچن از کہ ہمیشہ ہم لوگ, ہمارا ملک بنا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے, یہاں سے ہم نے بیس رکھی, یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا. جہاد کے نام پہ ہم جذباتی, اسلام کے نام پہ ہم جذباتی, نماز قرآن کے نام پہ ہم جذباتی, پردے کے نام پہ ہم جذباتی, دین قرآن کے نام پہ ہم جذباتی. پھر انٹرسٹ کہاں سے آیا؟ مجھے بتائیں کہ کون سا اسلام ہے جس کے اندر جسٹیفیکیشن ہے انٹرسٹ کی؟ یہ کیسا اسلامی ملک ہے جو دوسروں کو اسلام سکھا رہا ہے اور خود اسلامی ملک سے انٹرسٹ پہ لون لے رہا ہے؟ پہلے تو آپ کے ملک کا مطلب یہاں ہی فیل ہو گیا نا. پھر آپ چلے نیا پاکستان بنانے, پھر آپ کا ایک پولیٹیشین اٹھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نیا ملک بناؤں گا, میں نئی سوچ لے کر آؤں گا, میں نئی تنظیم چلاؤں گا. اور دوسرا پولیٹیشین اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں مہنگائی ختم کر دوں گا, میں غربت ختم کر دوں گا, میں دین اسلام لے آؤں گا یہاں پہ. برو, کون سا اسلام جس کی بنیاد ہی آپ سود پہ رکھ رہے ہو؟ مجھے بتاؤ کون سا قرآن کہتا ہے کہ سود حلال ہے؟ ہر جگہ, کچھ بھی کھول کے دیکھ لو, کوئی بک کھول کے دیکھ لو, کچھ بھی کھول کے دیکھ لو, سود پہلے نمبر پہ حرام ہے. تو اتنے برسوں سے آپ اس ملک کو کیا کھلا رہے ہو؟ پھر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ آپ کو جو ہے نا بہت ساری نعمتوں سے بھی نوازا جائے, آپ کو بہت سارے پھولوں کے ہار پہنائے جائیں, اور آپ کا ملک بھی بڑا پھلے پھولے اور بڑا اوپر جائے. دوسری جانب آپ نے لیا انٹرسٹ پہ لون, آپ تو پہلے نمبر پہ ہی تھوڑا کیٹیگری سے آؤٹ ہو گئے مسلمان ہونے کی. پھر آپ بلیم کرتے ہو ہندوستان کو کہ وہ کافر ہیں, پھر آپ بلیم کرتے ہو کہ فلاں تو مذہب کا مذہب اسلام کا نہیں ہے, یہ تو مسلمانوں پہ ظلم کرتا ہے. پہلے تو بھائی آپ نے ہی اپنے مسلمانوں پہ ظلم کر دیا, آپ نے مسلمان ہو کے مسلمانوں پہ ظلم کر دیا ان کو سود کھلا کے. تو پھر دوسروں پہ بلیم کس بات کا؟ پھر آتے ہیں کہ یو اے ای نے ہاتھ کھینچ لیا, تو کیوں نہ کھینچے, اچھا کیا کھینچ لیا ہاتھ, کیوں نہ کھینچے ہاتھ. یو اے ای چھوڑو, آج اگر کوئی نیپال جیسا ملک بھی کوئی ہوگا نا تو وہ ہاتھ اٹھائے گا, کیونکہ کسی بھی ملک کو اپنے بینیفٹ سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہوتی, چاہے وہ آج یو اے ای ہے, انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, کوئی بھی ملک ہے. خیر ہندوستان کے نام پہ تو ویسے ہی ہماری انا جاگ اٹھتی ہے نا, اور انا بھی ایسی جس کے پیچھے کچھ نہیں ہے, خالی بوندلی ہوئی انا, جس کے جو ہے نا نام پہ ہم لوگ صرف جذباتی ہونا جانتے ہیں, اگلی پچھلی کہانی ہمیں کچھ نہیں پتا. اچھا انم, میں آپ کو بتاتی ہوں, پاکستان کو ہمیشہ سپورٹ کیا یو اے ای نے, ہمیشہ سپورٹ کیا چائنا نے, ہمیشہ سپورٹ کیا ترکی نے, کیا نا ان تمام ممالک نے سپورٹ. مجھے وہ ٹائم بتاؤ جب ان تمام ممالک میں سے کسی ایک کو بھی پاکستان نے اس کے برے وقت میں سپورٹ کیا ہو. کوئی ایک ٹائم ایسا بتاؤ, ہے کوئی نظر میں آپ کی؟ جب چائنا کی مدد کو پاکستان پہنچا ہو, جب یو اے ای کی مدد کو پاکستان پہنچا ہو, جب ترکی کی مدد کو پاکستان پہنچا ہو. یو اے ای تو اور چائنا تو چلو بہت نیکسٹ لیول چیزیں ہو گئی نا, جب ترکی کی مدد کو پاکستان پہنچا ہو, جب کسی پہ مشکل ٹائم آتا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ کہنے کو کھڑے ہوتے ہیں, ہم ان کی مدد کو نہیں, ہم یہ کہنے کو کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی تم سے زیادہ مشکل میں تو ہم خود ہیں. تو ایک ایسا ملک جو کسی کی مشکل میں, آج آپ مصیبت میں ہو اور آپ کی مصیبت کے وقت میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں, تو مجھے بتاؤ کل کو آپ میرے ساتھ کیسے ہو سکتی ہو؟ چاہے میں مسلمان ہوں لیکن آپ کی مشکل میں کوئی ہندو آپ کے کام آیا ہے تو کل کو آپ کو وہ مجھ سے زیادہ عزیز ہوگا, ایسا ہے کہ نہیں؟ تو دس تھنگ ہی ہے, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ایک جانب اگر ہم دیکھیں تو بہت سی یہاں پر بھی لوگوں نے کہا ہے کہ جو انڈیا ہے یا پرائم منسٹر نریندر مودی ہے, اس کی ایک خاصیت ہے کہ انہوں نے پوری دنیا میں, چاہے وہ چھوٹا ملک ہو, چاہے غریب ملک ہو یا بڑا ملک ہو, ترقی یافتہ ملک ہو, کسی کے ساتھ بگاڑی نہیں ہے. اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ایسا ہے بھی کہ انہوں نے کسی کے ساتھ بگاڑی نہیں ہے, بلکہ باؤنڈنگ بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی کام آ سکتا ہے. آپ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بگاڑی نہیں ہے, انہوں نے کریکٹ کی ہے. میں نے بھی بہت پبلک انٹرویوز کی ہیں, یقین کرو بات ایسے نہیں کرتے لوگ پتہ ہے بات کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ بہت چلاک ہیں, انہوں نے سب کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے, سب پہ حکومت کرنے کے لیے یہ کیا ہوا ہے. بھائی عقل مند, کیا میں کہوں, عقل مند ورڈ کو شرمندہ کرنے والی بات ہے. جاہلو, تم لوگوں کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ حکومت کرنے کے لیے ایک عدد دماغ چاہیے ہوتا ہے,
ایک عدد برین گیم کھیلنی پڑتی ہے آپ کو، چاہے وہ برین گیم دنیا کو جس نظر سے مرضی جو ویژن مرضی ہو دنیا کا، آپ کو ایک برین گیم کے تحت چلنا پڑتا ہے. ہر قوم تمہاری طرح بے وقوف تھوڑی ہے کہ لوٹ کے بیٹھ جائے، کبھی لٹا کے بیٹھ جائے، کبھی اپنے ہی ملک کو خود لوٹ لے.